بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ رواہ البخاری و مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ زمینی مخلوق نیکیوں کے اندر، حسنات کے اندر، عبادت کے اندر مشغول ہوتی ہے اور ان کی نیکیاں آسمان کے دروازوں سے چڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہر وقت رمضان کے مہینے میں کھلے ہوئے ہیں، اور جنت کے اندر جو حور و غلمان ہیں، جنت کی مخلوق، وہ مسلسل لوگوں کو آواز دیتی ہے کہ ہاں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے کھانے، جنت کی یہ محلات آپ کے لیے ہیں، ان کو حاصل کرو۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں، 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان پکڑا گیا، جکڑا گیا، تو شیطان کے جکڑے جانے کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی جھوٹی شہادت نہ دے، کوئی اغوا نہ ہو، لیکن دیکھا یہ گیا ہے معاشرے میں کہ بظاہر اخبارات کو دیکھو اور مواصلات کے ذرائع کو دیکھو تو بدستور لوگ گناہوں کے اندر مشغول چلے آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ 11 مہینے تک مسلسل انسان کا شیطان کے ساتھ تعلق ہے۔ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بجا، درست، صحیح، شیطان تو جکڑا گیا، لیکن شیطان گرفتار ہونے کے باوجود اپنے کچھ آثار چھوڑ جاتا ہے۔ وہ جو آثار چھوڑ کر جاتا ہے، ان آثار کی وجہ سے، نشانات کی وجہ سے، اس مجلس محفل کی وجہ سے آدمی گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد آباد ہو جاتی ہیں، دفاتر آباد ہو جاتے ہیں، گھر آباد ہو جاتے ہیں، دفاتر آباد ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ باجماعت نماز ہو رہی ہے اور ذکر، اذکار، تلاوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شیطان کو جکڑ لیا گیا ہے، یقیناً ہم سب کا ایمان ہے کہ
کہ شیطان جکڑا ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں تو رحمت اللہ کی قریب ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان کی ساعات اور رمضان کی گھڑیاں یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی محبوب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرف متوجہ فرمائے اور اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنی آخرت، اپنی قبر اور اپنی برزخ کو آباد کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، اے اللہ تیری طرف سے مسلسل قبولیت کا ایک زمانہ ہے، نیکیاں قبول ہو رہی ہیں، توبہ استغفار قبول ہو رہی ہے۔ اے اللہ پوری امت کی توبہ اور استغفار کو قبول فرما۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، ولا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔